السلام علیکم، میں ہوں رمضان ہندل۔ آج میں بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، شہادت عثمان کے اوپر علماء کی عجیب سٹوریاں اور مولانا اسحاق مدنی کے اوپر اعتراضات کا علمی جواب۔ اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ میں حضرت عثمان کو جنتی مانتا ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ دماد مانتا ہوں، اور 2 ہجرتیں کرنے والا مانتا ہوں، اور جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں کسی ایک فضیلت کا بھی میں انکاری نہیں ہوں، کیونکہ ویڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ تعصب دیں کہ اس سے حضرت عثمان کے بغض کی بدبو آ رہی ہے۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں، آپ بریلوی عالم کو سن لیں، دیوبندی عالم کو سن لیں، اہل حدیث عالم کو سن لیں، ان سب کی ایک ہی سٹوری ہے، وہ یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف پروپوگنڈا کیا، کچھ بندوں کو لے کے مدینہ میں پہنچا، آ کے اعتراضات کیے، حضرت عثمان نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، حضرت عثمان نے ان کی جائز جو مطالبات تھے ان کو مان لیا، اور وہ واپس خوشی خوشی گھروں کو جا رہے تھے۔ عبداللہ بن سبا کو یہ بات اچھی نہ لگی تو اس نے ایک جھوٹے خط کا پروپوگنڈا کیا، ایک خط خود سے لکھا جس میں تھا کہ ان سب کو قتل کر دو اور ان کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو رستے میں جب وہ جا رہے تھے تو ایک قاصد کو بھیجا، وہ پاس سے گزرا، انہوں نے خط جب ان سے برآمد کیا تو اس میں یہ سارا کچھ لکھا تھا۔ وہ غصے میں واپس حضرت عثمان کے اوپر چڑھ دوڑے اور آ کے حضرت عثمان کا انہوں نے محاصرہ کر دیا اور حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے نکال دیا۔ اور یہاں پہ ایک روایت کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بدبخت اور مالون اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت عثمان سے عصا نبوی چھین کر توڑ دیا، لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ وہ چھیننے والا بندہ کون تھا۔ جہاں پہ بھی عصا نبوی کے چھیننے کا اور توڑنے کا ذکر آیا وہاں پہ اس بندے کا بھی ذکر آیا کہ کس بندے نے توڑا تھا، وہ جہجہ بن سعد غفاری تھا، بیت رضوان کا صحابی۔ اور اگر یہ روایت ضعیف ہے تو کوٹ کیوں کرتے ہو اور گالیاں کیوں دیتے ہو جہجہ غفاری کو، بیت رضوان کے صحابی کو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی پہ بلوائیوں نے قبضہ کر لیا، جو صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان کو گھر میں قید کر دیا اور مسجد میں قبضہ کر لیا باغیوں نے۔ تو بتاتے کیوں نہیں ہیں وہ کون سے بلوائی تھے، ان کے کوئی نام بھی تو ہوں گے۔ بلوائیوں کا سردار کون تھا؟ عبد الرحمن بن ادیس بلوائی، جو بیت رضوان کا صحابی ہے، اسے آپ برا بلا کہتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں، اور جی انجینئر محمد علی مرزا اور مولانا اسحاق جو ہے نا وہ صحابہ کے اختلافات کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ گستاخ صحابہ ہیں، اور خود یہ صحابہ کو جہنمی کہیں، واصل جہنم ہوا کہیں، جہنم رسید ہوا کہیں، تو پھر بھی یہ جنتی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے محاصرہ سخت کر دیا اور حضرت حسن اور حسین جو ہے نا وہ پیرے پہ لگ گئے کہ حضرت عثمان کو کوئی باغی اندر جا کے قتل نہ کر دے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی 40 دن تک بھوک اور پیاسے جو ہے نا وہ حضرت عثمان اپنے گھر میں قید تھے۔ وہ اللہ کے بندوں، جو بندے پہرا دے رہے ہیں کہ اندر جا کے کوئی باغی قتل نہ کر دے، وہ بندے اندر پانی کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کیوں عجیب سٹوریاں گھڑتے ہو؟ یہاں تو یہ مانو کہ کوئی پہرا نہیں دے رہا تھا، اور اگر پہرے والی بات سچ ہے تو پھر بھوکے اور پیاسے رہنے والی بات جھوٹ ہے، اور اگر بھوکے اور پیاسے رہنے والی بات سچ ہے تو پھر یہ پہرے دینے والے پروپوگنڈے بند کر دو۔ آپ کہتے ہو کہ جی وہ صحابہ پہرے دے رہے تھے، حسن اور حسین، طلحہ اور زبیر، اور حضرت عثمان 40 دن کے اندر بھوکے اور پیاسے تھے، عجیب سٹوری ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب باغی اندر پہنچے تو اندر پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن ابی بکر نے جب داڑھی پکڑ کے کھینچا حضرت عثمان کی، حضرت عثمان نے کہا کہ آج بھتیجے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ تجھے ایسا نہ کرنے دیتا، تو وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پہ آگے تھوڑا سا جو ہے نا وہ محتاط ہو جاتے ہیں کچھ علماء، اور کچھ علماء یہاں پہ بھی اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ اور محتاط کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ نام ہی ایسا ہے محمد بن ابی بکر، جب نام آ جاتا ہے نا تو وہیں پہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نسبت ابو بکر کے ساتھ ہے، اور یہ صحابی رسول بھی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی پھر واپس چلے گئے تھے، اور جو باقی بندے تھے 4 لوگ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ایک بندہ حضرت عثمان کی چھاتی کے اوپر چڑھا اور اس بدبخت نے، اور برا بلا کہتے ہیں اسے، کہ نیزوں کے ساتھ حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ وہ بتاتے کیوں نہیں ہو وہ نیزے مارنے والا کون تھا اگر یہ روایت سچی ہے تو؟ اور اگر روایت ضعیف ہے تو کیوں کاؤٹ کرتے ہو؟ اس روایت میں عمر بن حکم خزائی کا ذکر ہے جو سابقون اور اولون صحابہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد جو ہے نا وہ صرف کوئی کہتا ہے 18، کوئی کہتا ہے 20، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کہتا، 20 لوگوں نے حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور جنت البقیع میں بھی مدفن نہیں کیا، مارے ڈر کے، ان کے بقول کہ وہ ڈر تھا باغیوں کا۔
مارے ڈر کے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع کی بجائے باہر جو یہودیوں سے جگہ خریدی ہوئی تھی حضرت عثمان نے، وہاں پہ حضرت عثمان کی قبر مبارک بنائی اور قبر کو پھر برابر کر دیا اور پتہ نہ چلے کہ کس جگہ پہ قبر ہے، ایسا ماحول بنا دیا تاکہ باغی اسے نکال کے جو ہے نا اس کی بحرمتی نہ کر دیں۔ وہ اللہ کے بندوں، جو لوگ باغیوں کے اوپر ہر قسم کا کنٹرول کرنے کے اوپر قدرت رکھتے تھے اور جو لوگ پہرے دے رہے تھے، وہ اندر پانی کیوں نہیں لے کے گئے؟ چلیں حضرت عثمان کے کہنے پہ انہوں نے لڑائی نہیں کی، ہم نے بات مان لی آپ کی، لیکن جو پہرا دے رہے تھے وہ پانی تو دے سکتے تھے، اور جب حضرت عثمان شہید ہو گئے اس کے بعد نماز جنازہ تو پڑھ سکتے تھے سب لوگ نا، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی جو مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان کے جو محاصرے میں صحابہ شامل تھے، قتل میں چاہے شامل ہوں یا نہ ہوں لیکن محاصرے میں صحابہ شامل تھے، اور محاصرے میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ کس بندے نے قتل کیا یا کس نے نہیں کیا، لیکن محاصرے میں صحابہ شامل تھے، اور اتنی بات پہ انہیں گستاخ صحابہ کہہ دیتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ جہ غفاری جس نے آسا توڑا اسے گالیاں دیتے ہیں، مالون کہتے ہیں، واصل جہنم ہوا، جہنم رسید ہوا کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عدیس بلوائی بیت رضوان کے صحابی کو برا بلا کہتے ہیں، عمر بن حکم صحابی رسول کو برا بلا کہتے ہیں، محمد بن ابی حذیفہ صحابی رسول کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابیوں کے نام جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں کہ جن کو یہ بائی نیم برا بلا کہتے ہیں حضرت عثمان کے حوالے سے، اور پھر جو ہے نا یہ سچے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم جی صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں، اور جتنی بھی یہ روایات کوٹ کرتے ہیں ان روایات میں انہی صحابہ کا ذکر ہے، اور اگر یہ روایات ضعیف ہیں تو یہ کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اور اگر یہ روایات صحیح ہیں تو پھر یہ گستاخی بھی کرتے ہیں صحابہ کی، صحابہ کے معاملات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولانا اسحاق جو ہے نا وہ غلط ہے، وہ صحابہ کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ باقی انشاءاللہ میں اپنی پھر کسی ویڈیو میں صحیح ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اصل کیا ہوا تھا شہادت عثمان کے اوپر، کیسے 4000 صحابہ کی موجودگی میں 400 بندوں نے حضرت عثمان کو 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، کیسے مسجد نبوی سے حضرت عثمان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، کیسے حضرت عثمان کے جنازے کے اوپر صرف 20 لوگ گئے، کیسے حضرت عثمان کی قبر کو جو ہے نا وہ جنت البقیع میں نہیں بنایا گیا، اس ساری چیزیں کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں کیا تھیں، وہ جو پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات والی حدیث ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے خوابوں کے چیپٹر میں اس کی کیا ڈیٹیل ہے، اور اس معاملے میں جتنی بھی حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، اور جو حالات و واقعات تھے، جو معاملات تھے، جو صحابہ کی ناراضگیاں تھیں حضرت عثمان سے وہ کیوں تھی، کیسے تھیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اپنی پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔